اسلام آباد میں اس وقت پوری دنیا کا فوکس ہے وہاں پر جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جس کا بہت سارا کام ہو گیا ہے، تھوڑا بہت باقی رہ گیا. اس کے فنشنگ ٹچز جو ہیں وہ کل جب ایران کی اور امریکہ کی لیڈرشپ وہاں پہنچ جائے گی تو اس کے جو باقیات ہیں، جو باقی کام رہ جائے گا، جو اس کی فنشنگ ٹچز ہیں، وہ ان کے آنے کے اوپر دیے جائیں گے. کیا ایک فائنل سمجھوتا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ایران اور امریکہ کے بیچ جو نفرت کی آگ ہے جس نے پورے خطے کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کیا اس میں ریلیف ملنے جا رہا ہے؟ انڈیکیٹر سارے یہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو ہونے والا ہے، اس لیے کہ لہجے بدل رہے ہیں. ٹرمپ کا لہجہ بھی بدل گیا کل رات کے بعد سے، اور ابھی جو چلنے سے پہلے امریکہ سے پاکستان آنے کے لیے جو جے ڈی وینس نے جو گفتگو کی ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں تو ٹرمپ کی ان ہدایات کے تحت آ رہا ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے بھی اچھی آوازیں جو ہیں وہ اب آ رہی ہیں. آبنائے ہرمز جو ہے، جو سب سے زیادہ سینسٹیو پوائنٹ ہے، اس کو انہوں نے امریکہ کے مطالبے پر کھول دیا ہے. ہرچند کہ پوری طرح نہیں کھلی ہے کیونکہ وہاں پر کچھ لینڈ مائن کا ایشو ہے، کچھ ہے، لیکن 2 امریکی جہاز جو ہیں وہ وہاں سے گزر گئے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ اب یہ جو خطہ جو جنگ کی لپیٹ میں تھا، جس کا خطرہ یہ تھا کہ یہ کہیں کانفلکٹ اور ایکسکلیٹ ہو کے تیسری ورلڈ وار کی طرف نہ جائے، کیونکہ جس طریقے سے سٹیکس تھے، جس طریقے سے سٹیک ہولڈرز تھے، جس طریقے سے ٹرمپ گفتگو کر رہے تھے، جس طریقے سے نیتن یاہو ایک سپوائلر کا رول ادا کر رہے تھے، تو خطرات اپنی جگہ موجود تھے. دوسرا منظرنامہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کی جے جے کار ہو رہی ہے. آپ کو اگر یہ صحیح معنوں میں گیج کرنا ہو کہ پاکستان کا وقار کتنا بلند ہوا ہے، کتنی کریڈیبلٹی اس کی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے، تو ہمارے ساتھ کا جو ملک ہے، جسے جو ہم کو بھی دشمن سمجھتا ہے اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، اس کے آپ ٹی وی چینل ٹیون کر کے دیکھیے تو جو کچھ وہاں کہا جا رہا ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان نے کتنا بڑا مارکا سر انجام دیا ہے. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ پچھلے سال سے جب سے ہم نے مارکا حق جو ہے وہ جیتا تھا ہندوستان کے خلاف، تو پاکستان کے وقار میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے، اس کی قیادت کو، اس کی اہلیت کو، اس کی سکل کو تسلیم کیا گیا. اور ٹرمپ نیور منسڈ ہز ورڈ ان پریزنگ آر فیلڈ مارشل اینڈ آر پرائم منسٹر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اضافہ پچھلے سال سے ہی ہونا شروع ہو گیا تھا. وہ پاکستان جس کے بارے میں ہندوستان یہ پروپیگنڈا کرتا تھا کہ اٹس اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، جس کے بارے میں ویسٹ میں یہ باتیں ہوتی تھی کہ اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ، کوئی کہتا تھا اٹ از ایٹ دا ورج آف کلیپس اور یہ ڈیفالٹر اسٹیٹ ہونے جا رہی ہے، وہ سارے منہ اب بند ہو گئے ہیں. پچھلے سال سے، جیسا میں نے کہا، جب سے اچھی سمت میں ہمارا سفر جو ہے وہ جاری ہوا ہے، تب سے ہمارے پریسٹیج میں، ہمارے آنر میں، ہمارے پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ جو ہے وہ بہت ویزیبل ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو اس پورے معاملے کا سب سے زیادہ بڑا سٹیک ہولڈر بھی ہے اور فوکل پوائنٹ بھی ہے، اس کی لیڈرشپ میں 2 طرح کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل مذاکرات کی ٹیبل کے سوا کہیں نہیں نکلے گا، لیکن وہ اپنا ریزالو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو مجتبیٰ خمینی ہیں، انہوں نے جو بیان اپنا جاری کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کی قوم سڑکوں پر رہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کچھ اچھا ہو جائے گا، لیکن آپ نے اپنا ریزالو نہیں چھوڑنا ہے. تو دوسری بات یہ کہ ایک اور سینسٹیو پوائنٹ، جیسا میں نے کہا کہ نیتن یاہو از اے اسپوائلر، اس نے جو لبنان کے اوپر حملے کر کے اور اس میں شدت لا کے جو 350 جو افراد ہیں وہاں ان کو شہید کیا ایک ہی دن میں، 100 سے زیادہ سٹرائک کی انہوں نے. اس کے اندر بھی تھوڑا ریلیف اس لیے آیا ہے کہ ٹرمپ کے کہنے پہ نیتن یاہو بات چیت کے لیے آمادہ بھی ہوا، اور اس نے پھر لبنان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے، اور حملوں میں یقینی طور پر کمی آئی ہے جو کہ توقع ہے کہ ختم ہو جائیں گے. کل کیا ہوگا؟ جیسا میں نے کہا کہ پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کی لیڈرشپ جو ہے وہ فوکسڈ ہے اسلام آباد پہ. توقع یہی کی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو ضرور ہوگا. اس وقت کی جو کرنٹ صورتحال ہے آج بھی اور جو گزشتہ روز ہے، اس میں بھی دنیا بھر کی لیڈرشپ نے پاکستان کی لیڈرشپ کو، یعنی جنرل عاصم منیر کو، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو فون کر کے مبارکیں دی ہیں. کچھ لوگوں کے فون جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، فارن منسٹر بھی ہیں، ان کو بھی آئے ہیں. اسی طریقے سے ورلڈ کی پوری لیڈرشپ کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں. اس وقت چائنا جو ہے
وہ بیک سکرین پر ہے، بیک سٹیج پر ہے، لیکن اس کا رول بہت اہم ہے۔ ایک تو چائنا کا مکمل اعتماد ہے پاکستان پر کہ پاکستان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنا بڑا ڈائلاگ جو ہے، جو تیسری عالمگیر جنگ سے بچنے کے لیے ہے، جو ایک خطے میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے ہے، جو ایرانین قوم جن کے ساتھ ہمارے تعلقات دہائیوں پر نہیں بلکہ اگر علاقائی طور پہ آپ دیکھیں تو صدیوں سے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اور یوں لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ اب ایکویشن جو بنے گی واشنگٹن کی، کیونکہ ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں کہ اگلا راؤنڈ جو ہے مذاکرات کا، اس کی نوک پلک درست کرنے کے لیے یا اس کو فائنل کرنے کے لیے، وہ واشنگٹن میں ہوگا۔ اگر ایسا ہونے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سا کام ہو چکا ہے۔ تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ ساری وائبز جو آ رہی ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہیں، اور توقع یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کا نتیجہ نکلے گا، اور یہ لگی آگ مشرق وسطیٰ میں جو ہے یہ بجھ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو خلیجی ممالک ہیں، خاص طور سے جن کو ایران اپنا نیبر سمجھتا ہے نارتھ میں، ان کے بھی رابطے اسلام آباد کے ساتھ انٹیکٹ ہیں۔ تمام جو اہم ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، ایجپٹ ہے، اور دیگر جو ہیں قطر ہے، ان سب کے فارن منسٹرز کے ساتھ، فارن آفیسز کے ساتھ کانسٹنٹ رابطے جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں، کیونکہ ان کے بھی سٹیکس بہت ہائی ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں جو کچھ خلیجی ممالک میں ہوا ہے، ہرچند کہ وہ پہلے سے طے شدہ تھا، اس لیے کہ ایران نے جنگ کے آغاز سے کئی ہفتے پہلے مطلع کر دیا تھا تمام مسلمان خلیجی ممالک کو کہ آپ کے پاس جو امریکہ کے اڈے ہیں یہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اگر یہ استعمال ہوں گے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وی ول ریٹیلیٹ۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 4-5 کے قریب خلیجی ریاستوں کی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم اپنے علاقے میں جو اڈے ہیں ان کو ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کس حد تک اس بیان پر پورا اترے ہیں یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر، اس لیے کہ اڈے استعمال تو کیے ہیں امریکہ نے۔ چند ممالک وہاں پر ہیں، 3 کے قریب، یو اے ای ہے، کویت ہے، بحرین ہے، جو اسٹیڈ فاسٹ پوزیشن لیے ہوئے ہیں، جو امریکہ کے ایران پر حملوں کو جسٹیفائی سمجھتے ہیں، جنہوں نے تکرار کی، بحث کی، ٹرمپ سے آرگومنٹ کیا کہ آپ اس کانفلکٹ کو جاری رکھیں، یہ ایران پر جو پریشر ہے اس کو جاری رکھیں، اور اس کی جو سکت ہے ریزسٹ کرنے کی، اس کی جو طاقت ہے اس کو آپ بریک کریں۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے ایک سیریس کوشش کی گئی کہ وہاں کے لوگوں کو اکسا کے وہاں کی حکومت کے خلاف کھڑا کیا جائے، جو اگر پہلے کبھی امکانات تھے اس کے تو اب امکانات نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ایران کے لوگوں کی روایت رہی ہے کہ جب کبھی بھی کسی باہر کے دشمن نے ان پر حملہ کیا ہے تو وہ سارے اختلاف بلا کے ایک یونٹی، ایک اکائی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ایران کی قوم کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے میسو پریشر کے باوجود، اتنی بڑی 2 قوتوں کے پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ حملہ ور ہونے کے باوجود وہ قوم جو ہے وہ سیسہ پلائی دیوار کی طرح سے کھڑی رہی ہے۔ ایک بار پھر ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کل اسلام آباد میں کچھ ایسا ضرور ہوگا جس سے اس خطے میں امن واپس لانے کی راہیں ہموار ہوں گی، اور یہ جو جنگ کے شعلے وہاں بھڑک رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں، کچھ نارسر نیتن یاہو کی طرح اس کو ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کوششیں ساری جو ہیں یہ ختم ہوں گی اور امن کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوگی۔